بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ اردو 11ویں جماعت۔ آج ہم جس نثر کے سبق کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے کیا واقعی دنیا گول ہے؟ اس کے مصنف ابن انشا ہیں۔ ہم اس دھرتی کا گز بنے اور بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے، لیکن ہمیں تو ہر چیز چپٹی ہی نظر آئی۔ دنیا سے زیادہ تو ہم خود گول ہیں کہ پیکنگ سے لڑکے تو پیرس پہنچ گئے اور کوپن ہیگن سے پھسلے تو کولمبو میں آ کر رکے، بلکہ جاکارتا پہنچ کر دم لیا۔ دنیا کے گول ہونے پر اصرار کرنے والوں کا کہنا ہے کہ یقین نہ ہو تو مشرق کی طرف سے جاؤ، چکر کاٹ کر مغرب کی طرف سے پھر اپنے تھان پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس میں ہمیں ہمیشہ ایک بدیہی خطرہ نظر آیا کہ کہیں گولائی کی طرف رینگتے ہوئے نیچے نہ گر پڑیں، کیونکہ ہم کوئی چھپکلی تھوڑا ہی ہیں۔ اس لڑکے کا قصہ آپ نے سنا ہوگا کہ آدھ سیر تیل لینے کے لیے کٹورا لے کر گیا تھا۔ کٹورا تھا چھوٹا، بھر گیا تو دکاندار نے کہا کہ باقی کس چیز میں ڈالوں؟ برخوردار نے کٹورا اوندھا کر کے کہا ادھر پیندے کے حلقے میں ڈال دو۔ پیندہ اوپر کر کے گھر گیا تو ماں نے کہا بیٹے میں نے آدھ سیر تیل لانے کو کہا تھا، بس اتنا سا، بس یہی۔ اس دانشمند نے اسے بھی الٹا کر کہا ادھر بھی تو ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مشرق ہاتھ میں رہے نہ مغرب۔ کیا جب سندباد کی طرح کسی نادیدہ جزیرے میں جا نکلیں جہاں کسی پیر تسمہ پا سے مڈ بھیڑ کا بھی اتنا ہی خطرہ ہے جتنا کسی شہزادی مہر افروز کے ہم پر جان سے عاشق ہونے کا؟ بلکہ پہلا امکان کچھ زیادہ ہی ہے۔ تاہم دوستو اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم دنیا کے گول ہونے کا ثبوت لینے کو چل دیے گھر سے نکل پڑے، جیسے حاتم طائی منیر شامی کی محبوبہ کی فرمائش پر انڈے کے برابر موتی اور کوہ ندا کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ کل صبح ہم کراچی میں تھے، دوپہر ڈھاکے میں، رات ہماری بینکاک میں گزری اور دم تحریر سنگاپور میں ہے۔ ان سطور کے زیور طبع سے آراستہ ہونے تک جانیے کون سی وادی میں ہو، کون سی منزل میں ہو، عشق بلاخیز کا قافلہ سخت جا۔ رشک آتا ہے کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ کبھی قید مقام سے نہیں گزرتے، گجرانوالہ تک گئے بھی تو دوسرے روز گھر لوٹ آئے۔ ہم سے پوچھئے جو مزہ اور تھرل، ململ کا کرتا پہن، قوام والا پان کلے میں دبا، ٹانگ پر ٹانگ دھرے گھر میں داستان امیر حمزہ پڑھنے اور لمبی تان کر سونے میں ہے، وہ جگہ جگہ مارے مارے پھرنے میں کہاں؟ قیام کی راحتیں اور برکتیں کہاں تک بیان کی جائیں؟ نہ پاسپورٹ کی فکر، نہ ویزا کے لیے بھاگ دوڑ، نہ فارن ایکسچینج کا ٹنٹا، نہ ہوائی کمپنیوں کے دفتروں کے پھیرے کہ بھائی ایک سواری ہم بھی ہیں، بٹھا لو۔ ہمیں کہیں چندے قیام کا تجربہ ہو تو ایسا زبردست قیام نامہ لکھیں کہ لوگ حریفوں کے سفر ناموں کو بھول جائیں۔ ناظرین، کبھی سفر کا ارادہ نہ کرنا۔ اجنبی دیسوں میں جگہ جگہ کے خطرات ہوتے ہیں، ٹیکسی والے ہیں، چور اچکے ہیں، سامان لوٹنے والے، صبر و قرار لوٹنے والے وغیرہ۔ کلی وغیرہ قسم کی چیز بھی باہر کے ملکوں میں کم ہی ملتی ہے۔ انسان کو اپنے سوٹ کیس اور بکچیوں کے علاوہ اپنے ناز بھی بالعموم خود ہی اٹھانے پڑتے ہیں۔ وہ کراچی یونیورسٹی والوں، نہ دو ہمیں ڈاکٹر کی ڈگری، ہم ڈاکٹر ہو ہی گئے۔ یہاں کے لوگوں کا ہمیں ڈاکٹر انشا کہتے ہوئے منہ سوکھتا ہے۔ ہم بھی اپنے دستخط کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھنا نہیں بھولتے۔ اجمال اس تفصیل کا یہ ہے کہ ہم جس قافلہ سخت جام میں سفر کر رہے ہیں ان میں بھی کچھ ترک ہیں، کچھ ایرانی، قریب قریب سبھی ڈاکٹر پاکستانیوں میں
فضل الباری صاحب وزیر صحت ہیں، یعنی ڈاکٹروں کے بھی ڈاکٹر۔ مسئلہ فقط بیگم وجی ہاشمی کا تھا کہ افواہ کی انٹرنیشنل سیکرٹری ہیں اور اسلام آباد کی رہنے والی ہیں، یا پھر ہمارا۔ لوگوں سے تعارف میں بڑی دقت ہوتی تھی۔ آخر ایک مختصر سی اور سنجیدہ سی کانوکیشن میں ہم نے انہیں اعزازی ڈاکٹر کی ڈگری پیش کی اور انہوں نے ہمیں ڈاکٹریٹ کے خریدے سے نوازا۔ انہیں اتنی دواؤں کے نام یاد ہیں اور ان کے نسخے کہ ڈاکٹر بھی ان کے تلمذ میں فخر محسوس کریں، لہٰذا ان کی ڈاکٹری بے غل و غش چل جاتی ہے۔ ہم میڈیکل ڈاکٹروں کے سامنے علم و ادب کے ڈاکٹر بنتے ہیں، اور کوئی ادب و فلسفہ کا سوال کر بیٹھے تو میڈیکل ڈاکٹر ہونے کا عذر کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے دونوں طرح کے سوالات شروع کر دیے تو ہمیں ہومیوپیتھی میں امان ملی اور ہمیں اس کے فضائل پر تقریر کرنی پڑی۔ ایک بار تو دانتوں کا ڈاکٹر بھی بننا پڑا اور ڈاکٹر طیب محمود کی بتائی ہوئی اصطلاحیں کام آ گئیں۔ بہرحال ہم پہلے سے بتائے دیتے ہیں کہ ہم اور ڈاکٹر وجی ہاشمی پاکستان لوٹیں تو ہمیں باقاعدہ ڈاکٹر کہہ کر بلایا جائے۔ جب دوسرے ملکوں کے لوگوں نے قبول کر لیا ہے تو ہمارے پیارے ہم وطنوں کو اس پر ہرگز اعتراض نہ ہونا چاہیے۔ دنیا گول ہے، از قلم ابن انشا۔ فی امان اللہ۔